سب سے پہلے تو مزمل اسلم صاحب، میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا، حال ہی میں جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف سے، آپ بھی اس ملاقات میں موجود تھے، تو آبویسلی آپ لوگوں نے یہ اعلان تو کر دیا ہے کہ کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوئی، اور صرف دہشت گردی کے حوالے سے جن چیلنجز کا سامنا ہے صوبے کو، اس پر بات ہوئی ہے، مگر دہشت گردی سے لڑائی لڑنے کے لیے بھی تو خیبر پختونخوا کو وسائل کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے گلے شکوے ضرور ہوئے کہ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کے جو 4758 ارب روپے دینے ہیں وہ بھی نہیں ادا کیے گئے، جن کی وجہ سے آپ کا صوبہ مشکلات کا شکار ہے۔ تھوڑا سا جی پہلے ناظرین کی آسانی کے لیے اگر بتا دیں کہ یہ 4758 روپے کیسے بنتے ہیں، اور پھر وزیر اعظم نے اس حوالے سے آپ کی کیا مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور پھر آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر خزانہ سے، تو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیں گے کیا پیش رفت ہے؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 4758 ارب روپے کا پس منظر یہ ہے۔ آج سے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے مہتاب صاحب، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ اس کو مزید آپ کو جو ہے اس پہ ویریفائی بھی کر دیں گے۔ سیٹرڈے والے دن ایک وزارت خزانہ سے ایک منہ نکلتی ہے پریس ریلیز، آج سے ڈیڑھ مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے کی بات ہوگی، کہ ہم نے جو ہے پچھلے 10 سالوں میں صوبہ خیبر پختونخوا کو این ایف سی کی مد میں اتنے ہزار ارب دیے، ہم نے جو ہے وار اینڈ ٹیرر میں اتنی آٹھ رقم دی۔ ہزار چار سو چار ارب روپے ہاں، اس طرح کر کے ایک پریس ریلیز نکالی تھی، اس کا پھر ہم نے امیڈیٹ ایک جواب میں نے دیا تھا، اور پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ آفس نے مجبوری میں جواب دیا تھا کہ کہاں کہاں کون کون سی شکل میں واجبات ہیں۔ اب واجبات کا کلیم اپنی جگہ ہے اور اس کی ریکنسیلیشن اپنی جگہ ہے، تو اس میں جو سب سے بڑا واجبات کا ہیڈ ہے وہ ہے نیٹ پروفٹ، نیٹ ہائیڈل پروفٹ، جو 2500 ارب سے اوپر ہے، یعنی کہ آدھی سے زیادہ رقم جو ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی ہے۔ دوسرا اس میں ہمارا سب سے بڑا کلیم یہ ہے کہ اگر ضم شدہ علاقہ جو فاٹا تھا 2018 میں ہی این ایف سی کا حصہ بن جاتا تو ہمیں کتنی اضافی رقم ملتی اس کے بنسبت جو آج ہمیں وفاق گرانٹ اینڈ ایڈ دے رہے، کیونکہ ہم آج بھی این ایف سی کا حصہ نہیں ہے اس میں۔ جیسے کشمیر اور گلگت بلتستان کو پیسے ملتے ہیں، ویسے ہی جو ہے فاٹا کی ہر سال وفاق سے پیسے آتے ہیں۔ کتنے؟ تیسرا ہم نے اس میں نہیں، فگر یہ میں جو مرجر کے اوپر کتنا کلیم ہے آپ کا؟ یہ مرجر میں تقریباً 1400 1450 ارب روپے کا ہے، کہ اگر فاٹا آبادی کے لحاظ سے اور اس کے حساب سے ہوتا جو باقیوں کو تقسیم ہو رہی ہے تو 1400 ارب کچھ زیادہ ملتے ہیں، ٹھیک۔ تو 4000 ارب کے قریب تو یہ دو کلیم بنتے ہیں۔ ہوں پھر اس کے علاوہ ہمارے جو ہے جو رائلٹیز ہیں، پروفٹس، اس پہ ونڈ فال پروفٹس ہیں آئل اینڈ گیس کے، یہ تمام چھوٹی موٹی رقم ملا ملو کے 4758۔ اٹ کین بی ڈیبیٹیبل، ہو سکتا ہے کہ وہ 4400 ہو جائیں، 4300 ہو جائیں، جو ہم نے ان کے سامنے فگر رکھا تھا۔ تو یہ پھر آٹھ یہ ہزار چار سو چار ارب روپے جو 2010 سے ادا ہوئے ہیں آپ کو آج تک، یہ اس رقم کے علاوہ ہے یہ سب؟ جی 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 جی، یہ اس رقم کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیں 8414 جب آپ بول رہے ہیں، صرف اس سال وفاق سے پنجاب کو 4000 ارب سے زیادہ ملیں گے صرف ایک سال میں۔ ہوں۔ آپ ہمارے تو 2010 سے 2026 تک کے 8000 کچھ کر رہے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ہوئی بات وہاں پہ۔ پھر این ایف سی کے اجلاس ہوئے، تو این ایف سی کے اجلاس میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جیسے آپ نے ہمارا ٹرائل کیا، فائنینشیل ٹرائل کیا، اور آپ نے ایک ایک تفصیل دی کہ ہم نے اس رقم، اس کے لیے اتنی رقم دی، پی ایس ڈی پی میں اتنی رقم دی، آپ ایک کام کریں تمام صوبوں کی تفصیلات شائع کر دیں۔ ہوں۔ ہماری تو کر دی آپ نے، ہم نے آپ کو ایک جواب بھی دے دیا، اب آپ کا فرض بنتا ہے آپ نے پنجاب کو کیا دیا، کس مد میں کون کون سی الیکٹریسٹی سبسڈی میں کتنے دیے، بی آئی ایس پی میں کتنے دیے، بی تو آئی پھر ایس پی کیا کا بھی لکھا۔ جواب کیا ملا اس کا؟ اس پہ بس جواب یہ ملا کہ ہماری جو این ایف سی کی اب جو میٹنگیں ہوں گی اس کی کوشش کر کے، کیونکہ کنسنسس ہونا وچ از اے رائٹ اپروچ، تو میڈیا کو کم سے کم اب جو ہے ہم یہ باتیں بولیں گے تاکہ وہ بات دوسروں کی، جو ہم نے کہا کہ مطلب یہ تو این ایف سی سے باہر کی بات ہے، آپ نے ہمارا تو لکھ دیا، باقی کہاں کہاں کس کس شکل میں رقم دی ہے وہ بھی تو بنتا ہے نا، کہ نہیں بنتا؟ یہ صرف خیبر پختونخوا کو پیسے پورے پاکستان میں ملتے ہیں۔ تو یہ وہاں سے بات چیت کا سلسلے جو ہے شروع ہوئی، ایک بحث شروع ہوئی۔ ابھی جو ریسنٹلی یہ جو معاملہ جو ہے تیز اس طریقے سے ہوا، جب یہ آپریشنز کی بات آئی، اس میں ہماری پوزیشن آپ ساروں کے سامنے ہے
لیکن ہماری اس میں ایک پوزیشن بڑی واضح ہے کہ ہم اپنی عوام کو اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اور وہ اگر اپنے گھر سے موو ہو رہے ہیں، ڈسپلیسڈ ہو رہے ہیں، تو ان کو جو ہے باقاعدہ کمپنسیشن دی جائے، ان کو اخراجات دیے جائیں، ان کو کھانے پینے کے پیسے دیے جائیں، ان کو رہن سہن کے لیے کچھ پیسے جو ناقابل کافی ہیں، کوئی حکومت نہیں پورا کر سکتی اس ٹھیک. کو. تو وہ اس میں ہم اب تک 10 ارب روپے مختلف پچھلے ایک سال کے اندر، ایک سال بھی نہیں، 8 مہینے میں مختلف فیزز میں دے چکے ہیں. اچھا. تو وہاں پہ پھر یہ جو ابھی تیرا والا معاملہ زیادہ تھوڑا آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکلی اوپر آیا، تو اس کے پس منظر میں اور پھر یہ جو غلط فہمیاں بھی بڑھی، اور یہ ایک میٹنگ آ گئی پھر اور یہ میٹنگ بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بڑے عرصے سے پلان ہو رہی تھی اور یہ تو چیزیں. آپ اس میٹنگ کو کامیاب میٹنگ سمجھتے ہیں؟ اس میں کیا کمٹمنٹ کی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے؟ ایک دو کمٹمنٹس جو آپ سمجھتے ہیں انہوں نے کی ہیں، وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، کامیاب اور ناکامیاب تو یہ تو وقت اس کا فیصلہ کرے گا. نمبر 1 جو اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 4 ماہ سے سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ آ چکے تھے، ان کا اور وفاق کا رابطہ منقطع تھا، بالکل ہی منقطع تھا، جو ایک ملک میں رہتے ہوئے جو ہے اچھی چیز نہیں ہے. اب وہ منقطع ہونے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن سے جس طریقے سے ان کی مخالفت کی گئی، صحیح. اس فیصلے کی مخالفت کی گئی، تو اس میں وہ چیزیں بڑھتی گئی. ٹھیک. تو کم از کم اس میں ایک یہ بریک تھرو ہے کہ وہ جو رابطہ مکمل منقطع تھا، پہلی ایک ہم نے اس کو رابطے کو ایکٹیویٹ کیا تھا NFC کے پہلے اجلاس میں. آپ کو یاد ہوگا، ایسے مہتاب صاحب نے تو اس کو کور بھی کیا تھا اسلام آباد میں، ہم وزیر خزانہ کے ساتھ گئے تھے ہمارے. بہرحال آپ کے وزیر اعلیٰ بھی تو کہتے تھے نا جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی تو وہ کسی سے ملاقات نہیں کریں گے. اور بالکل ان کی پوزیشن کل بھی کچھ ایسی ہی تھی. انہوں نے یہ بڑی واضح کیا کہ میں اپنے عہدے کے تقاضے کی، اور یہ جو اس وقت حالات جو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے. تیرا والے، یہ اس کے لیے بہت ضروری تھا، اور میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. مہتاب حیدر صاحب، بطور ایک جرنلسٹ آپ کی بڑی گہری نظر ہے یہ مالیاتی معاملات کے اوپر بھی. خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کے بیچ یہ جو مالیاتی کلیمز ہیں اور واجبات کی ادائیگی کے دعوے ہیں، کیا یہ ابھی حالیہ معاملات ہیں یا یہ اس کی ایک تاریخ ہے؟ اور کیا اب جب کہ یہ میٹنگ ہو چکی ہے، چیف منسٹر اور وزیر اعظم ہیں، تو کتنا امکان ہے کہ ان میں سے بیشتر کلیم جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں پہ یہ جو نیٹ ہائیڈل پرافٹ ہے، یہ تو کافی عرصے کا کلیم ہے، یعنی اوور دا ایئرز. جب عمران خان کی حکومت تھی تب بھی تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی تھا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب مشرف صاحب کی اور شوکت عزیز کی حکومت تھی، اس ٹائم بھی نیٹ ہائیڈل پرافٹ کا جو ہے وہ ایشو تھا. اس ٹائم کچھ فیو بلین روپیز تھے، 400-500 ارب روپیہ تھا. اب یہ بڑھ کر، تو اس کو نہ دینا کوئی سیاست ہے یا کوئی حکمت عملی ہے وفاقی حکومت کی؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وابڈا کے ساتھ ان کا ایک ایشو ہے جو پرسسٹنٹ ہے. اس پہ ایک AGN قاضی مجھے یاد ہے کہ ایک بنا تھا، اور اس پہ کچھ پیش رفت بھی ہوئی تھی. کچھ وفاق نے کچھ پیسے دیے بھی تھے، لیکن بعد میں دوبارہ سے اس طرح سے جو چیزیں طے ہوتی ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ایک تو یہ یعنی ہسٹورک جو ہے وہ ایک ایشو ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو NFC کا ایشو ہے، یہ کتنے 2.5 بلین ٹریلین کتنے بن گئے؟ 2,500 ارب روپے. جی. تو یہ ایک ایشو ہے اور رہا ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ وفاق کو اور صوبے کو بیٹھ کے اس کا کوئی پرماننٹ حل جو ہے وہ تلاش تو ابھی کرنا کتنے چاہیے. چانسز ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد؟ دیکھیں، اس میٹنگ کے بعد یہی ہے کہ یہ تو اگر فیڈرل گورنمنٹ دینا بھی چاہے تو اس کے پاس ریسورس کنسٹرینٹ اتنی ہے. بلکہ آج کل تو ان سے پوچھئے کہ وفاق یہ پرسیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ تو وائبل ہیں یا نہیں ہے. ہم وائبل نہیں ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے جو اس ٹائم ایکسپینڈیچرز اور ریونیوز ہیں وہ میٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو یہ ایک میجر ایشو اس ٹائم تو یہ ہے کہ صوبوں کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے اخراجات تو کم نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ اس میں عللے تللے بھی شامل ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ یہ بتائیں کہ کس طرح سے ہم آپ اپنے شیئر کو کم کریں گے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ جو آپ نے بات کی نا کہ NFC کے تحت وفاق نے اتنے پیسے دے دیے اور صرف KP کے پیسے دے دیے. یہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے
NFC इज ए कॉन्स्टिट्यूशन फोरम. ये किसी सूबे के ऊपर किसी मरकज ने कोई जनरसिटी नहीं दिखाई या कोई उन्होंने एहसान नहीं किया. ये उस NFC और आईनी जो चीज़ है उसके असरात के तौर पे ये पैसे मिले. और अगर 100 रुपए जमा होते हैं तो 57 या 58 रुपए से जायद जो है वो पंजाब को जाते हैं, 24-25% जो है वो सिंध को जाते हैं. और सिंध में अभी आपने देखा, और पंजाब की आपने मिसाल दी थी पहले, कि वहाँ पे जो गवर्नेंस का और मालियाती जो सूरत हाल है वो तो पिछले दिनों जिस तरह की आग लगी और जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो तो एक अलग एक डिबेट उस पर हो सकती है. तो बुनियादी, और इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं, अभी ये देखें कि जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ है ये इसके कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है. NFC में सिर्फ बलूचिस्तान को ये गारंटी दी गई है कि चाहे मरकज़ का शॉर्टफॉल भी हो, जो बुनियादी FBR का टारगेट होगा उसके मुताबिक जो है वो बलूचिस्तान को हिस्सा दिया जाएगा.